بہت دور ایک جتوائی جنگل میں مالا نام کی خوبصورت پری رہتی تھی۔ مالا کو سفر کا بہت شوق تھا اور وہ ہمیشہ نئی نئی جگہوں کی تلاش میں رہتی تھی۔ اس کے پاس چاندی کے پر تھے جو سورج کی روشنی میں چمکتے تھے اور وہ بادلوں پر سوار ہو کر دنیا بھر کا سفر کرتی تھی۔ ہر صبح مالا اپنے جادو والے بیگ میں شفا کی جڑی بوٹیاں اور خوبصورت پھول رکھ کر نئے سفر شروع کر دیتی تھی۔ ایک دن جب مالا بلند پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہی تھی تو اس نے نیچے ایک خوبصورت بچھاٹ دیکھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہاں کی گلیوں میں کوئی عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مالا نے سوچا یہاں کی عورتیں کہاں ہیں؟ وہ نیچے اتری اور ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا۔ بوڑھے آدمی نے آہا بھری اور کہا، ہے نیک پری، ہماری بادشاہت پر ایک عجیب بیماری کا اثر ہے۔ 3 سال پہلے یہاں ایک ہوا پھیلی تھی جس کی وجہ سے تمام عورتوں کے بال گر گئے ہیں۔ وہ شرم کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر رہتی ہیں۔ ہمارے حکیموں اور ڈاکٹروں نے بھی بہت کوشش کی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب تو لوگوں نے امید ہی چھوڑ دی ہے۔ مالا کا دل درد بھر سے بھر گیا۔ وہ بولی، مجھے یقین ہے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے، میں ضرور کوئی راستہ نکالوں گی۔ مالا نے اپنی جادو والی کتاب کھولی جس میں تمام بیماریوں کے علاج لکھے تھے۔ کافی تلاش کے بعد اس نے پایا کہ سنہری شفا کا پھول، یہ پھول صرف بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر اگتا ہے۔ اس کو اگر ندی کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اس بیماری کا علاج ممکن ہے۔ لیکن کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ خبردار، اس پھول کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے، کہیں راستے میں خطرے آ سکتے ہیں اور مشکلات بھی آ سکتی ہیں۔ مالا نے ہمت کی اور بلند پہاڑی کی طرف روانہ ہوئی۔ جیسے ہی وہ پہاڑ کے پاس پہنچی، کالے بادلوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ بجلی کڑک رہی تھی اور تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ مالا کے پر بھیگے اور اس کا اڑنا مشکل ہو گیا۔ میں ہار نہیں مانوں گی، مالا نے کہا، اور اپنے جادو والے بیگ سے سورج کا پھول نکالا۔ اس کی روشنی سے کالے بادل ہٹ گئے اور صاف راستہ ہو گیا۔ جب مالا پہاڑ کے درمیان میں پہنچی تو اچانک شدید برف باری شروع ہوئی۔ ٹھنڈ اتنی تیز تھی کہ اس کے پاس جمنے لگے۔ مالا نے اپنے دل میں بادشاہت کی عورتوں کو یاد کیا جو اپنے گھروں میں چھپ کر روتی رہتی تھی۔ اس کے دل میں گرمی اتنی تیزی سے بڑھ گئی کہ برف پگھلنے لگی۔ پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچ کر مالا کو کالے بادل شیطانی پرندوں کا سامنا ہوا۔ وہ اس پر حملہ کرنے لگے۔ شیطانی پرندے چیختے ہوئے کہنے لگے کہ واپس چلی جاؤ، یہ پھول ہمارا ہے۔ مالا نے محبت بھرا گیت گایا۔ اس کی گیت کی مٹھاس سن کر شیطانی پرندوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ خاموش ہو گئے اور راستے سے ہٹ گئے۔ آخرکار مالا پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا باغ تھا جس میں سنہری شفا کا پھول کھل رہا تھا، لیکن پہاڑ کے نیچے سے ایک سنہری سانپ نکلا جو دراصل اس باغ کا محافظ تھا۔ سانپ نے غصے میں کہا، یہ پھول ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ان کی طاقت صرف اس کے ہاتھوں میں جا سکتی ہے جو خود قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ مالا نے خوف زدہ ہونے کے بجائے اپنی نیت کی سچائی بیان کی۔ سانپ اس کی قربانی دے کر مسکرایا اور کہا، جا نیک پری، تیری نیت ان پھولوں سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ جب مالا نیچے اٹھنے لگی تو آسمان پر
ایک سایہ سے چھا گیا۔ یہ سایہ جادوگرنی کا تھا جس نے برسوں پہلے بادشاہت پر اپنا جادو کیا تھا تاکہ کوئی عورت خوشحال نہ رہ سکی۔ جادوگرنی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی اس کی لعنت کو توڑے، لیکن مالا نے نہایت عقل مندی سے شفا کے پھولوں کی روشنی کو اپنے ارد گرد ایک دائرے میں پھیلا لیا۔ پھولوں کی خوشبو اور روشنی سے جادوگرنی کمزور ہو گئی اور وہ چیختی ہوئی ہوا میں غائب ہو گئی۔ واپس بادشاہ پہنچ کر مالا نے تمام عورتوں کو باہر بلایا۔ پہلے تو وہ ڈرتی رہی، لیکن اس کی نیک نیت دیکھ کر وہ سب باہر آئی۔ مالا نے شفا کے پھولوں کو پہاڑی ندی کے صاف پانی میں ملایا اور کچھ جادوئی الفاظ کہے۔ پانی سنہرا ہوا اور اس کی خوبصورت خوشبو آنے لگی۔ جب عورتوں نے یہ پانی اپنے سروں پر لگایا تو فوری طور پر نئے بال اگنے شروع ہوئے۔ وہ بال پہلے سے زیادہ لمبے، ملائم، چمکدار تھے۔ پوری بادشاہت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عورتیں ناچتے اور گانے لگی، بچے خوشی سے ناچنے لگے اور مرد اپنی بیویوں، بیٹوں، بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے خوش ہو گئے۔ بادشاہ نے علینا کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ ہماری بادشاہت کی محسن ہے، جو نام چاہیں مانگے۔ لینا مسکراتے ہوئے بولی، ہمارے لیے آپ کی خوشی ہی سب سے بڑا انعام ہے۔ میں ایک مسافر پری ہوں اور میرا کام لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس نے باقی شفا کے پھول عورتوں کو دے دیے تاکہ مستقبل میں ضرورت ہو تو وہ انہیں استعمال کر سکے۔ اگلی صبح مالا نے اپنی چاندی کے پر پھیلائے اور نئے سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ پوری بادشاہت کی لوگوں نے الوداع کیا۔ عورتیں اپنے نئے بال اور خوبصورت بالوں کو لہراتے ہوئے مالا کا شکریہ کہتی رہی۔ مالا آسمان پہ اڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے، پتہ نہیں اگلا سفر مجھے کہاں لے جائے گا اور کس کی مدد کا موقع